القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ 10ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے مال غنیمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ مال غنیمت اس کو کہتے ہیں کہ آپ میدان جہاد میں دشمنوں سے لڑیں، دشمن اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ جائیں یا آپ ان پر غالب آ جائیں تو جو ان کا ساز و سامان وغیرہ ہوں گے وہ سب مال غنیمت ہے۔ اللہ نے اس امت پہ احسان کیا ہے، مال غنیمت جائز کیا ہے۔ مال غنیمت کے مصارف کیا ہیں، کہاں کہاں اس کو صرف کیا جائے گا، کن کن چیزوں میں، اس کا بیان شروع ہے۔ اس کے 5 حصے ہوں گے۔ کس کے؟ مال غنیمت کے 4 حصہ تو فوجیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور 1 حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، اور اس 1 حصے میں بھی پھر 5 حصے ہیں۔ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور 1 حصہ اللہ اس کے ولی رسول۔ تو یہ 5 حصے ان میں ہوں گے۔ اگر مجاہد پیدل ہے تو اس کا 1 حصہ ہے، اور اگر سوار کے ساتھ ہے، گھوڑے کے ساتھ ہے، تو گھوڑے کا بھی 1 حصہ الگ سے ہوگا، گویا اس کے 2 حصے ہوں گے۔ بعض روایت کے مطابق 3 حصے بھی ذکر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جنگ بدر کا واقعہ ذکر فرما رہا ہے۔ جنگ بدر میں ایک خاص نصیحت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فیہ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ خوف کے عالم میں بھی، میدان جنگ میں بھی اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑو، اللہ کے ذکر کو تھامے رکھو۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ تمہارے دل جما دے گا، اور دوسرا اللہ تمہیں ثبات قدمی عطا فرمائے گا، یعنی استقامت عطا فرمائے گا۔ تو ذکر کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اسے خوف کے عالم میں، حالت جنگ میں بھی اس سے غافل نہ ہوا جائے۔ جائے گا کہ آدمی عام حالتوں میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اور آگے کہا گیا لعلکم تفلحون، گویا کہ فلاح کو، کامیابی کو معلق کیا گیا ہے ذکر الہی پر، کہ اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جنگ بدر میں ہوا کیا تھا؟ ایک قلیل تعداد کو اللہ نے کثیر تعداد پہ غلبہ دیا تھا۔ کیسے؟ معاملہ یہ ہوا، ابو سفیان یہ ملک شام سے لوٹ رہے تھے اپنا مال تجارت بیچ کر، اور خبر یہ ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو سفیان کو جو اس تجارت میں نفع ہوا ہے اس سے وہ ہتھیار خریدیں گے اور پھر ہم پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ ہتھیار، وہ مال مکہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ کیوں نہ ان کو بیچ میں ہی روک لیا جائے تاکہ ہم ظلم سے بچ سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے، اور وہاں سے کچھ صحابہ کرام، 313 صحابہ کرام وہاں سے آپ کے ساتھ نکلے ہیں، کس کو؟ ابو سفیان کی لشکر کو روکنے کے لیے۔ لیکن جب جیسے ہی پہنچے ہیں، معلوم یہ ہوا ہے کہ ابو سفیان کا لشکر یہ صاف بالکل بچ کر نکل چکا ہے، کیونکہ یہ ادھر سے مدینے سے جب نکلے تھے ابو سفیان کو خبر ہو گئی کہ ہمارے تعاقب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو وہ ساحل سمندر سے راستہ بدل کر ساحل سمندر سے وہ مکہ چلے گئے اور یہ بچ گئے، اور ادھر ابو سفیان نے مکہ والوں کو خبر دے دیا کہ ہمارے تعاقب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی نکلے ہیں، لہٰذا میرے لیے مدد بھیجو۔ تو مکہ والوں نے پھر ہزاروں کی تعداد میں سامان سے لیس ہو کر وہاں سے نکلے تھے ابو سفیان کی مدد کے لیے۔ جب وہ راستے ہی میں تھے مکہ والے، ابھی معلوم یہ ہوا کہ ابو سفیان بچ گئے ہیں۔ اب یہاں پر ان میں ایک مشورہ ہوا، یہ ہوا کہ اب لوٹ چلا جائے، کیونکہ ابو سفیان تو بچ گئے ہیں، ہمارا سامان اور ہمارا مال حفاظت سے ہمارے گھر پہنچ رہا ہے، تو اب ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن
ان میں سے کچھ لوگ جو بڑے سردار تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم نکل ہی گئے ہیں تو ہم بدر پہ پہنچیں گے، میدان بدر میں پہنچیں گے اور وہاں بیٹھ جا کر ہم ایک آدھ دو دن جو ہے خوب عیش و عشرت کریں گے اور خوشیاں منائیں گے اور ان سے مقابلہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کی تعداد سے چند مٹھی بھر مسلمان ہیں، اب نکلے ہیں تو ان کو کچل کر ہی واپس لوٹیں گے۔ لیکن پھر یہ خیال آیا ان کو کہ ادھر بنو بکر ایک قبیلہ تھا جو مکہ والوں کو بہت بڑا دشمن تھا، تو یہ خیال آیا کہ ہم تو ادھر نکل چکے ہیں، مکہ اب بغیر یار و مددگار کے ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو بنو بکر ان پر حملہ کر دے، لہٰذا اب یہ ارادہ ان کا ہو گیا کہ ہم لوٹ چلیں گے۔ فوراً شیطان یا آدم کا شیطان یہاں آدم کا، اور اس نے کہا کہ تم بنو بکر کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہ کس کی شکل میں آیا؟ یہ سردار کی شکل میں آیا، سراقہ ابن مالک، یہ بہت عہدیدار اور منصب والے مانے جاتے تھے، تو یہ ان کی طرف سے ان کی شکل میں آیا اور کہا کہ تم بنو بکر قبیلے کی سے بالکل مطمئن ہو جاؤ، وہ تم پر حملہ کرنے والے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ اس طرح ان کو ورغلایا اور کہا چلو اب یہ مٹھی بھر مسلمان نکلے ہیں تو ان کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرواؤ اور ان کو کچل کر ہی واپس لوٹیں گے۔ اس طرح ان کو جو لوٹ رہے تھے وہ لوگ پھر سے جو ہے اس طرف لے کر چلا، آگے بڑھا، اور ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کو لے کر نکل چکے تھے۔ اب ان کا معاملہ آمنے سامنے ہوا کیا تھا؟ اس میں ایک لمبی ایک کہانی ہے، مختصراً یہ کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہو رہے تھے، اور یہ جو شیطان تھا جو وہ سردار کی شکل میں آیا تھا، ان کو لے کر نکلا تھا ورغلا کر کہ چلو ان سے لڑیں گے، جب دیکھا کہ ارے فرشتے اتر رہے تو فوراً وہ اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا بھائی صاحب کہاں نکل رہے ہیں ہمیں یہاں لا کر؟ کہا ارے میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے۔ وہ تو فرشتے کو اترتا ہوا دیکھ رہا تھا، وہ سولی پہ چڑھا کر کہا تم جانو تمہارا کام جانے، اب جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک مفسر کہتے ہیں یہ سراقہ ابن مالک جو شیطان کی شکل میں آیا تھا، یہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا کہ انی اخاف اللہ؟ کیا واقعی اللہ سے ڈرنے والا تھا؟ نہیں، کہتے ہیں کہ ایک ہے زبانی طور پہ اس بات کی کا اقرار کرنا کہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ایک ہے کہ حقیقتاً اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے بچ جانا اور اللہ کے احکام پر عامل بننا۔ یہ دونوں الگ الگ باتیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، روزہ میں رمضان میں روزہ تک نہیں رکھ رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو بتائیے صرف یہ کہنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ جبکہ سارے اللہ کی منع کردہ چیزوں کو تم کر رہے ہو اور سارے اللہ کے احکامات کو چھوڑ رہے ہو، توڑ رہے ہو، اللہ کے حدود کو پار کرتے ہو، پھر بھی کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہ واپس پلٹا اور کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اب میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ تو شیطان کی چال یہ ہے، وہ پہلے سبز باغ دکھاتا ہے، وہ سبز باغ دکھاتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، بیٹا کر لے کل جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور جب آدمی اس کو کر گزرتا ہے کہتا ہے انی بری ہوں، میں تم سے بری ہوں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ یہ ایسے ہی کرنے والا ہے، قیامت کے دن بھی یہ ایسے ہی کہے گا اللہ میں نے اس کو ہاتھ پکڑ کے تھوڑی کہا تھا کہ تو اللہ کی نافرمانی کر۔ ہاتھ پکڑ کے کوئی کہہ رہا ہے؟ نہیں کہہ رہا ہے، اس نے تو خود کیا تھا۔ آج کہے گا آج تم خود اپنے نفس پہ ملامت کرو کہ تم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، تم خود ملامت زدہ ہو، لہٰذا اس کو اپنا دشمن مانو، یہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ صاف صاف کہتا ہے قرآن میں انی عدو مبین، یہ کھلا ہوا انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے کہ یہ پہلے سبز باغ دکھا کر سولی پہ چڑھا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میں تم سے بری ہوں، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ یہ
ورگلا کر لے آیا میدان جنگ میں، اور گھمسان کی جب جنگ شروع ہو گئی دھیرے سے ایڑیوں کے بل کھسکنے لگا. لوگ پوچھنے لگے کہ بھائی صاحب کدھر نکل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ارے میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، تم جانو تمہارا کام جانے. سمجھ میں آیا؟ یہ ایسے ہی کیا اس نے. اور اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کو کہا کہ ذکر کو بالکل ذکر سے غافل نہ ہوا جائے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ انسان شکست کیوں کھاتا ہے اور مسلمان ٹوٹ کیوں رہے ہیں، مسلمان مغلوب کیوں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ اکبر. ایک قانون دیا جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے تمہیں غلبہ چاہیے اور تمہیں عزت چاہیے. اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، آگے کہا جا رہا ہے اطیعوا اللہ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور تنازع نہ کرو، اختلاف نہ کرو، جھگڑا نہ کرو. اور آگے کہا جا رہا ہے اگر تم نہیں مانتے تو فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر ایسا نہیں کرتے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تمہاری کیا ہو جائے گی؟ ہوا اکھڑ جائے. یعنی جو طاقت ہے، اتحاد کی جو طاقت ہے وہ ٹوٹ جائے گا. مسلمانوں کا اتحاد جیسے ٹوٹے گا مسلمان ہر جگہ مارے جائیں گے. آج کیا ایسا نہیں ہے؟ اچھا ہوا اکھڑ جائے گی. اس کی شرح میں ایک مفسر نے بڑی شاندار بات لکھی ہے، یہ لے کر جائیے. وہ کہتے ہیں کہ ہوا اکھڑ جائے کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس طرح دیکھو اللہ رب العالمین نے تمہارے پاس اسلام کو مکمل کر دیا اور تمہیں دے دیا ہے، سونپ دیا. یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس نعمت کا فائدہ ان کو ہوتا ہے جو اس کی بنیادی اصول کو تھام لے، اور بنیادی اصول اتحاد ہے. اگر تم اس میں اختلاف ڈالو گے لہٰذا اس طاقت کو توڑ دو گے، اس نعمت کی ناقدری ہو جائے گی. کیسے؟ کہتے کہ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھ لو، بہت ہی خوبصورت تم نے کار خریدی، بہت خوبصورت، کروڑوں کی خرید لی، اس کے ہر چیز اچھی ہے، بریک، اس کا جو ہے ہینڈل، اس کے سیٹیں، اور اس میں اے سی ہے اور فلانا ہے اور سب کچھ ہے، اس کا کلر، اس کی شیشے، اس کے وغیرہ وغیرہ. بس اس کے جو چکے پہیے ہیں اس میں ہوا نہیں ہے. بتاؤ وہ آگے بڑھے گی؟ کس کام کی ہے وہ؟ کس کام کی ہے؟ بڑے بڑے ٹرک ہوں یا بڑے بڑی کوئی چیزیں ہو، اگر اس کے اندر ہوا نہیں ہے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. کہا ہوا ہوگی تو اس کا فائدہ ہوگا، ہوا نہیں تو ختم، کہانی ختم. اللہ فرماتا ہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اختلاف کرے، اگر تم تنازع پیدا کرے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی برتے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور اللہ آگے ایک اصول یہ دے رہا ہے کہ ایسے تنازع میں تمہیں کرنا کیا چاہیے. ایک یہ کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور دوسرا اصول یہ ہے وَاصْبِرُوا، صبر اختیار کرو. دیکھیے جہاں انسان صبر کا دامن چھوڑتا ہے، اختلاف فرقے میں، اور اختلاف جو ہے وہ شدت کا اختلاف تبھی بھڑکتی ہے جب انسان صبر کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے. تو صبر کر لو، ہر چیز تمہارے من مطابق نہیں ہو سکتی، تو معاملہ یہ ہے کہ صبر کرو اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو. آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرتے ہو نا تو اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہو جائے گی. اللہ اکبر. بتائیے اللہ یہ کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور کوئی بات ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کی معیت تمہیں چاہیے، اس کی نصرت چاہیے، تو صبر کرنے والے بن جاؤ. آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ. وہی اسی کا ذکر ہو رہا ہے. شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیا، اور جب فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا تو کہنے نَقَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ، اپنی ایڑیوں کے بل بھاگا اور کہنے لگا وقال، اور کہا انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں. اور کیا کہتا ہے انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. چھوڑ کر بھاگ گیا وہ.
اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بڑی شاندار آیت ہے اور اس سے ایک اہم سبق ہے، اس کو لے کر جائیے. کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے دیکھیے کہ اللہ کبھی وہ نعمت نہیں بدلتا، بدلنے والا نہیں ہے جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، یہاں تک کہ وہ بدل دے جو ان کے دلوں میں ہے. اللہ اکبر، ان کے دلوں میں یعنی اپنے اخلاص کو، اپنی للہیت کو، اپنے دین کو، اپنے اعمال کو جب تک وہ نہیں بدلتے اللہ اپنی نعمت نہیں بدلتا. گویا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر مصیبتیں اور مشکلیں آتی ہیں تو تمہیں چاہیے کہ اپنے زندگی کے وہ کالے اوراق پلٹ کر دیکھو کہ کون سی ایسے گناہ تم سے سرزد ہوئے جس کے پاداش میں تمہیں یہ مصیبت آئی ہے. اللہ اکبر. اور جب تمہیں وہ یاد آ جائے فوراً رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف اور توبہ کرو اور اللہ سے اس کی رحمت مانگو، کیونکہ اللہ رب العالمین تب تک تم سے اپنی نعمت کو نہیں بدلتا، اپنی نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ تم اللہ رب العالمین کے حکموں کی مخالفت کرتے ہو. اللہ اکبر. ایک طرف اللہ رب العالمین کی معصیت کی جاتی ہے تو نعمت یہ چھین لی جاتی ہے، اور اگر تم معصیت سے اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹتے ہو تو اللہ کا غضب رحمت کی طرف پلٹ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کا غضب، اس کی رحمت چاہیے تو پھر اپنے معصیت والی زندگی سے اطاعت والی زندگی کی طرف آ جاؤ تو اللہ کی رحمت غضب سے پلٹ جائے گی. تو اللہ کہتا ہے اللہ تب تک اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک بندے کے عمل اور اخلاص نہیں بدلتے. دل کا اخلاص اور عمل صالح چھوڑ کر جب انسان بدعمالیوں میں گرفتار ہوتا ہے پھر اللہ کی رحمت غضب سے پلٹتی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد دیکھیے آگے اللہ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اس کی بڑی لمبی شرح ہے، میں مختصراً ایک اصول بتا دوں. عموماً اس سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ قوت اس طرح جمع کر لو، یعنی سب ایک ساتھ مل کر قوت کو، طاقت کو متحد ہو کر جمع کر لو، کس لیے؟ تاکہ دشمنوں پر کو مغلوب کیا جا سکے. لیکن ایک مفسر کہتے ہیں یہ طاقت جمع کرنے کے لیے مسلمانوں کو اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ دشمن ان سے مقابلے کی سوچے ہی نہیں، ان کی طاقت سے ہی وہ ہار مان جائے. اللہ اکبر. اس قدر تم طاقت جمع کر لو کہ تم سے لڑنا تو دور، سوچے تک نہیں تم سے لڑنے کے لیے کہ تم سے لڑا جائے گا. آگے اللہ رب العالمین فرما رہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ایک دیکھیے صلح ہو گئی تھی مشرکین میں اور مومنوں میں صلح ہو گئی تھی کہ اب ہم لڑائی نہیں کریں گے. پھر آگے یہ ہوا کہ اس صلح کو مشرکین نے توڑ دیا. اللہ رب العالمین نے کہا ایسا ہے پھر ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کرو. جن مشرکوں نے آپ سے عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم جو ہے امن کو بحال رکھیں گے اور بدامنی نہیں پھیلائیں گے، جنگ اور نہیں کریں گے، قتال نہیں کریں گے، تو انہوں نے جب عہد کو توڑ دیا تو اس کے پاداش میں حکم یہ ہوا کہ ان کو جہاں پاؤ وہاں قتل کرو. اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی اللہ اس کے رسول اور کوئی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں ان سے اپنی دوستی بڑھائیں، دوستی کے ڈینگے بڑھائیں. نہیں، ان سے دور رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب بھی اگر فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اب بھی اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لے اپنے عمل کی تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اللہ اکبر. یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے. اللہ رب العالمین کے رحمت دیکھیے، اس کا فضل دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ان سے دور رہنے کی تلقین دی، اس کے باوجود ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اب بھی یہ توبہ کر لیں، اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، پلٹ آئیں اللہ کی طرف تو اللہ کی رحمت منتظر ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. ایک شاندار اصول دیا جا رہا ہے. ہوا یہ
کہ اب امن جو ہے بحال ہو گئی، جنگ کا عالم چل رہا ہے، اور کچھ مشرکین یا کافر ایسے ہیں جو مسلمانوں میں پھنس گئے ہیں، مسلمانوں میں پھنس گئے ہیں، تو اب وہ تم سے امن چاہتے ہیں، لڑ نہیں رہے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کو پناہ دو۔ اللہ اکبر! اس سے بڑا، اس سے بہترین قانون اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر 2-4-10 گھر ایسے مسلمانوں میں مشرکین اور کافروں کے ہیں اور وہ تم سے لڑتے نہیں ہیں، تم سے امن چاہتے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کو امن دو، اور صرف امن ہی نہ دو، اللہ فرماتا ہے کہ امن کے ساتھ ان کا خیال بھی رکھو کہ کوئی دوسرا ان پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر! کتنی بہترین قانون ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے، ایسا کیوں؟ حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سنیں، کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے تو مسلمانوں کا کلام سنیں گے، ان کی قرآن کی تلاوت سنیں گے، ان کی عبادت کے طریقوں کو دیکھیں گے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کا ان کے اوپر اثر ہوگا۔ لہذا حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سنیں۔ وہ کیا آپ سنائیں گے دوسروں کو اللہ کے کلام کو؟ آپ خود نہیں سننا چاہتے اللہ کے کلام کو، دوسروں کو کیا سنائیں گے؟ گویا کہ اس سے مشرکین اور کافرین میں دعوت کا کام کو واجب کیا گیا کہ ان کو کسی بھی موقع سے دعوت کے موقع کو چھوڑا نہ جائے، جب بھی موقع ملے اللہ کی وحدانیت پہنچا دو۔ اللہ اکبر! یہ واجب ہے ہر شخص، ہر مسلمان کے لیے کہ کوئی بھی ایسا موقع دعوت کا چھوٹے نہ، جب بھی موقع ملے ان کو اللہ کے کلام سنا دیا جائے اور اللہ کے احکام پہنچا دیا جائے۔ حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سنیں، اور پھر کیا کیا جائے؟ ان کو امن کیمپ تک پہنچا دیا جائے، امن سے رکھا جائے، اور ان کو امن کیمپ تک ان کو پہنچا دیا جائے، تاکہ ان کے جان اور مال کی حفاظت ہو جائے۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، الا ولا ذمہ، بڑی شاندار بات کہی جا رہی، وہ کسی مومن کے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کرتے اور نہ کسی عہد کا۔ دو باتیں کہی جا رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر معاشرے میں دو کام کر لیے جائیں تو معاشرہ بالکل پرامن ہو جائے۔ کیا؟ ایک تو قرابت داروں کا لحاظ کیا جائے، قرابت داروں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، حسن سلوک رکھا جائے، اور دوسرا یہ جو رشتہ دار کے علاوہ ہیں ان سے جب عہد کیا جائے تو اس عہد کو پورا کیا جائے، وعدے کو پورا کیا جائے، معاملات ہو، لین دین ہو، کوئی بھی موقع ہو تو اس میں عہد کی پاسداری کی جائے، اور دوسرا قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ کہتا ہے دو کام کر لو، معاشرہ پرامن اور پرسکون ہو جائے گا۔ لیکن یہی چیزیں تو نہیں ہیں، قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ دشمنیاں ہم نے مول رکھی ہیں، ان کے ساتھ ان کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے، اور جب معاملات کرتے ہیں تو اس میں بدعہدی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ یہی تو معاشرے کی برائی ہے، جو معاشرہ اتنا برا ہے۔ تو عہد کی پاسداری کرو معاملات میں، اور دوسرا قرابت داروں کا خیال رکھو، تو معاشرہ پرامن اور بہترین ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اچھا ٹھیک ہے تم کر گزرے جو کام، تو فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جو تم سے ہو چکا تو اللہ کی طرف سے توبہ کرو، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر ایسا کرو تو اس کے بعد وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک بہت اچھی بات کہی جا رہی ہے، سورہ توبہ جو شروع ہوئی اس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کا اس میں شدید غصہ ہے۔ کن لوگوں پر؟ ایسے مشرکوں کے اوپر جو مسلمانوں سے عہد شکنی کرتے ہیں۔ کہا یہ اتنے بڑے ظالم ہیں کہ اللہ نے ان کے ذکر سے پہلے رحمت والی آیت کو ہی ہٹا دیا، اس کو ہی ذکر نہیں کیا۔ گویا ان سے کوئی رحم کا معاملہ نہیں ہوگا، جو مسلمانوں سے بدعہدی کرتے ہیں اور اس کے امن کو خراب کرتے ہیں، ان کے جان و مال کے دشمن بنے ہیں، ان کے اوپر کوئی رحم نہیں ہے۔ اللہ نے اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ ہی ذکر نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان میں ایسے مشرکوں کا ذکر ہو رہا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی اور بدامنی کرتے ہیں۔
لہٰذا ایسے لوگوں کے اوپر کوئی رحم کا معاملہ نہیں ہوگا. اللہ نے رحمت والی آیاتی کا ذکر نہیں کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیں ذکر کیا. اور ایک وجہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت رحمت ہے اور اس کی شروع میں آیت غضب ہے, اللہ کا غضب ہوا ہے, لہٰذا رحمت اور غضب دونوں کے اندر موافقت نہیں ہے, اس لیے یہاں پر ذکر نہیں ہوا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے اس کا ذکر نہیں کیا, سورہ توبہ کے شروع میں یہ بسم اللہ ذکر نہیں ہے. یہ 10ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ جو آدھا پارہ کے اندر ہے. انشاءاللہ آدھا پارہ بعد نماز عصر. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھے سے